یہ ایسا بادشاہ ہے کہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اے اللہ اگر تو میری آنکھ نہیں دیتا ہے تو میرا گلا صاف کر دے گا، میری گردن کو صاف کر دے گا یہ۔ اے اللہ پہلے تو صرف آنکھ کی بات تھی، اب جان کی بات آ گئی۔ اے اللہ میری آنکھیں دے دے۔ اب وہ دل کی آواز کو بالکل اکٹھا کر کے اور اللہ سے مانگنے لگا، دل کی آواز سے مانگنے لگا۔ جب وہ طواف پورا کر لیے تو آئے، جب آئے تو دیکھا تو آنکھ اندر کو آنکھ مل چکی تھی، یعنی اس کی آنکھ کے اندر بینائی آ چکی تھی۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس انداز سے تو اللہ سے مانگ رہا تھا، قیامت کی صبح تک تو مانگتا رہتا تو اللہ تیری آنکھ کے اندر بینائی نہیں دیتا۔ اے دیکھیں تو اوپرے من سے مانگ رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ بر زبان تسبیح در دل گاؤ کھر، بر زبان تسبیح در دل گاؤ کھر، یہ چنی تسبیح کا دارہ دسر، کہ زبان پر اللہ اللہ ہو اور دل میں گائے بھینس ہو تو ایسی اللہ اللہ سے کیا فائدہ ہے۔ دل جو ہے حاکم ہے پورے عجو کا، دل فیصلہ کرتا ہے تو ہاتھ عمل میں آتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے تو پاؤں عمل میں آتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے تو زبان عمل میں آتا ہے۔ تو دل حاکم ہے، تو دل سے اللہ سے ہم جو کچھ ہم لوگوں نے ارادہ کیا ہے، جو کچھ ہم لوگوں نے کیا بڑا بڑھیا کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کے کیے ہوئے کو قبول فرمائے، اور ہم لوگ نماز بھی پڑھیں، نماز چھوڑ کر اور ہے چند پیسے دے دیے تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ بھی آپ جان لیجئے۔ اللہ کا دیا ہوا پیسہ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، آپ نے دے دیا تو کیا کمال کر لیا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، جان دے دی ہوئی اس کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ جان اگر اللہ کے راستے میں آپ دے دیں، اس کی دی ہوئی جان ہے تو کیا کمال کی بات ہے۔ آپ دھن دولت دے دیں تو کیا کمال کی بات ہے۔ کمال جب ہے کہ اللہ کے حکم کے موافق ہم 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، مرد و عورت سبوں کے اوپر نماز پڑھ دیں۔ حدیث ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، اگر 1 وقت کی نماز چھوڑ دے پھر دوسرے وقت سے پڑھنے لگے تو اس 1 وقت سے لے کر دوسرے وقت تک اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ بتائیے کتنا کٹھن معاملہ۔ مولانا لوگ آپ پوچھئے نا ان لوگوں سے، ہم گاؤں کے مولوی صاحب ہیں، بات ہماری نہیں سمجھ میں آتی ہوئی، اس 1 وقت سے لے کر دوسرے وقت تک جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اس لیے میرے بھائی، میری ماں اور بہنوں، میں یہ مشورہ دوں گا، اللہ کا حکم ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھو، صدقہ کرو، زکوٰۃ کرو، مسجد میں ایک اینٹا اٹھا کر دو، سب اللہ پسند کرے گا، اور یہ سب جب پسند پڑے گا تو ٹھکانہ کہاں بنے گا؟ جنت بنے گا۔ جب ٹھکانہ جنت بنے گا، ورنہ تھوڑا بہت کچھ کر لیا اور نماز جیسے جو فرض عین ہے اتنا ضروری عمل کو نہیں کیا، تم آپ سمجھ لیجئے کہ صرف جو ہم کر رہے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ ایک نہیں سال میں ایک مسجد پوری عمر انسان بنواتا رہے، 50 برس میں 50 کو مسجد بنوا دے، لیکن نماز نہیں پڑھتا تو حقوق اللہ ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے سب کچھ کرنا ہے، آپ کو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور کرنے کی پھر آگے اللہ تعالیٰ موقع ملے تو کریں، لیکن نماز ضرور پڑھیں۔ نماز کسی حال میں آپ نہیں ہے، شریعت کا حکم ہے کہ اگر آپ چل کر مسجد نہیں جا سکتے، مجبور ہیں، تو آپ نے گھر میں ہی پڑھیے، نماز کا وقت ہو جائے تو پڑھیے۔ آپ اٹھ بیٹھ کر نہیں پڑھتے ہیں، سو کر کے تکیہ لگا کر کے آنکھ بھاؤ کے اشارے سے رکوع سجدہ کر کے نماز پڑھیے، اگر آپ کی عقل باقی تب تک نماز معاف نہیں۔ اس لیے میرے بھائی، ہم سب لوگ آؤ مل کر کے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو سچا اور پکا مومن اور مسلمان والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیے، ربنا ظلمنا انفسنا